السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمنی بے سر و سامان، مدد قبلہ دین، مدد کعبہ ایمان، مدد بگرداب بلافتاد کشتی، ضعیفان و شکستان رات و کشتی، بحق خواجہ عثمان ہارون، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی و جد کریم سید میرا الحسنی البغدادی و بابا فرید الدین گنج شکر وہ جملہ اولیاء اللہ علیہ رحمت و رضوان۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پروردگار عالم کا احسان عظیم ہے، مولا تبارک و تعالی نے ہم سب کو نماز جمعہ کے لیے جمع فرمایا اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ فرامین سننے اور سنانے کی توفیق رفیق ہم سب کو بخشی۔ ہم اس کا جتنا احسان مانے کم ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حالات حاضرہ اور دور پرفتن کے ماحول سے آپ اچھی طرح واقف ہیں۔ انسان دنیا کی محبت میں مبتلا ہے، انسان دنیا کی محبت میں پڑھ کر پروردگار عالم کے فرامین کو فراموش کر رہا ہے۔ انسان انسانیت سے دور ہو چکا ہے، انسان رحم و کرم کے جذبے کو بھلا بیٹھا ہے۔ انسان جس کو پروردگار عالم نے قرآن مقدس میں خطاب فرمایا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان نے اپنے برے اعمال کی بنا پر اس تاج کرامت کو جو پروردگار عالم نے اسے پہنا کر اس خاکدان گیتی پر بھیجا تھا، اپنے بدعمالیوں کے نتیجے میں اس تاج کو وہ اتار چکا ہے۔ غرض یہ کہ انسان انسانیت سے کوسوں دور ہوا ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا، یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، انسان برائیوں میں ملوث ہو چکا، دنیا تباہی کی جانب گامزن ہے، ہر قوم برائیوں کے خاتمے کی متلاشی ہے، ہر معاشرہ یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح برائیاں مٹ جائیں، لوگ نیکوکار بن جائیں، اچھے بن جائیں، بہتر سے بہتر بن جائیں۔ ہر مذہب، ہر قوم، ہر معاشرے نے برائیوں کے خاتمے کے لیے کچھ قوانین ترتیب دیے ہیں۔ برے کام کرنے والوں کو سلاخوں کے پیچھے ڈالا جاتا ہے
اور انہیں سدھارنے کی کوشش کی جاتی ہے. کبھی ان کے ہاتھوں میں، کبھی ان کے پیروں میں ہتھکڑیاں لگا کر سدھارنے کی کوشش کی جاتی ہے، کبھی انہیں سزائیں دے کر کے سدھارنے کی کوشش کی جاتی ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سارے قوانین ایک طرف ہیں، گناہ عام سے عام تر ہوتے جا رہے ہیں، گناہوں کی سزائیں متعین کی جا چکی، گناہوں کی دفعات لکھی جا چکی، بیان کی جا چکی، لیکن تب بھی انسان گناہ کرنا نہیں چھوڑ رہا ہے. تو عزیزان محترم، کیا ایسا بھی کوئی ایک طرز عمل ہے، کیا ایسا بھی کوئی ایک طریقہ ہے جو کسی مذہب نے یا کسی معاشرے نے یا کسی قوم نے انسانوں کو عطا کیا ہے کہ بغیر بیڑیوں کے، بغیر جیل کی دیواروں کے، بغیر سزاؤں کے لوگ گناہوں سے بچتے نظر آئیں، لوگ برائیوں سے بچتے نظر آئیں؟ ایسا کوئی طرز عمل، ایسا کوئی معاملہ کیا کسی قوم نے یا کسی معاشرے نے عطا کیا ہے کہ آدمی خود بخود گناہوں سے بچتا ہوا نظر آئے؟ عزیزان محترم، جب ہم مذاہب کا جائزہ لیں گے، جب ہم معاشروں کا جائزہ لیں گے، جب ہم قوموں کا جائزہ لیں گے، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ الحمدللہ ہم جس مذہب کے ماننے والے ہیں، اسلام، اس مذہب نے ایسا نظام زندگی عطا فرمایا، ایسا قانون زندگی عطا فرمایا، وہ مقدس نظام عطا فرمایا کہ اگر بندہ اس پر عمل پیرا ہو جائے تو ہر گناہ سے بچتا نظر آتا ہے. اللہ اکبر! دنیا نے انسان کو گناہوں سے دور رکھنے کے لیے قوانین ایجاد کیے، جیل بنائے، لیکن پروردگار عالم نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز انسان کو تمام بے حیائیوں، نماز انسان کو تمام برائیوں، نماز انسان کو تمام گناہوں، نماز انسان کو تمام بدکاریوں، نماز انسان کو تمام سیاہ کاریوں سے دور رکھتی ہے، بچاتی ہے. اللہ اکبر! دنیا دیکھ رہی ہے، دنیا نے دیکھا ہے، اور وہ لوگ پڑھتے بھی ہیں کہ قرآن کا یہ اعلان، قرآن یہ اعلان کر رہا ہے، دنیا قوانین بنا رہی ہے، دنیا جیلوں کی دیواروں کو وسیع سے وسیع تر کر رہی ہے، دنیا ہتھکڑیاں لوگوں کے ہاتھوں میں اور پیروں میں ڈال رہی ہے، لیکن اللہ قرآن مقدس ایسے عالم یہ اعلان کر رہا ہے، آؤ نماز کی طرف، نماز تمہیں تمام برائیوں سے روکے گی، آؤ مسجدوں کی طرف، مسجد تمہیں تمام بے حیائیوں سے روکے گی. اللہ اکبر! لوگ سوچنے لگے، لوگ دیکھنے لگے کہ یہ کیسا جو ہے معاملہ دیا ہے، یہ کیسا قانون قرآن نے دیا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان گناہ کر رہا ہو اور صرف اسے نماز کے لیے جھکا دیا جائے، صرف اسے مسجد میں بلا لیا جائے اور وہ گناہوں سے بچتا نظر آئے. ہم نے دیکھا ہے بڑے بڑے گناہگار ہیں، ہم نے دیکھا ہے بڑے بڑے بدکار ہیں، ہم نے دیکھا ہے بڑے بڑے سیاہ کار ہیں، انہیں سزائیں دی گئی، انہیں اذیتیں دی گئی، ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنائی گئی، لیکن پھر بھی وہ چھوٹنے کے بعد برائیوں سے بچتے ہوئے نظر نہ آئے، پھر بھی وہ گناہوں سے بچتے ہوئے نظر نہ آئے. لیکن اسلام یہ کیا اعلان کر رہا ہے، قرآن یہ کیا اعلان کر رہا ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. اللہ پروردگار عالم نے یہ ایسا قانون زندگی عطا فرمایا. اللہ اکبر! اے عزیزوں، دنیا کے قوانین، دنیا کی جیلیں تمہارے بدن پر جو ہے جکڑا کرتی ہے، تمہارے بدن پر اس کا قانون چلتا ہے، تمہارے بدن کو وہ جو ہے قید میں کر لیتی ہے، تمہارے بدن کو وہ سدھارا کرتی ہے. لیکن پروردگار عالم نے جو قانون دیا ہے، پروردگار عالم کا یہ جو ارشاد ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اللہ دنیا کا قانون تمہارے بدنوں کو قید و بند کی زندگی عطا فرماتا ہے. لیکن اللہ اکبر! کیا کبھی تم نے سوچا ہے کہ انسان گناہ کیوں کرتا ہے؟ کیا کبھی تم نے سوچا ہے جو پیر اسے صراط مستقیم کی طرف جانے کے لیے عطا کیے گئے تھے، وہ شراب کے اڈوں کی طرف کی جا رہا ہے؟ جو ہاتھ اسے قرآن مقدس کو پکڑنے کے لیے اور جو ہے غریب کی مدد کے لیے اور جو ہے ظلم سہنے والے کی مدد کے لیے اٹھنے والے تھے، لیکن وہی ہاتھ ظلم کرتے نظر آتے ہیں. جو نگاہیں اسے قرآن مقدس کو دیکھنے کے لیے عطا کی گئی تھی، آج وہ نگاہیں اور یہ تصویریں دیکھ رہی ہے. جن نگاہوں کی تلاش مصطفیٰ کے جلوے ہونے چاہیے تھے، آج وہ نگاہیں پورن فلموں کی طرف جا رہی ہے. اللہ اکبر! انسان کے بدن کو، انسان کے ہاتھ کو، انسان کے پیر کو، انسان کی نگاہ کو، اللہ اکبر! جب ہم غور کرتے ہیں کہ بگاڑ کہاں سے اس کے اندر پیدا ہوتا ہے، تو اے عزیزوں، سب سے پہلے انسان
کا دل بگڑتا ہے، سب سے پہلے انسان کا دل خراب ہوتا ہے، سب سے پہلے انسان کے دل میں وسوسہ پیدا ہوتا ہے، اور جب دل خراب ہو جائے تو پیر جو ہے صراط مستقیم کو چھوڑ کر گناہوں کی طرف چلنے لگتے ہیں۔ جب دل خراب ہو جائے تو ہاتھ جو ہاتھ اسے اسلامی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے، قرآن مقدس کو تھامنے کے لیے، غریب کی مدد کرنے کے لیے عطا کیے گئے تھے، لیکن جب وہ دل اس کا خراب ہو جاتا ہے تو وہ ہاتھ برائی کرتے نظر آتے ہیں۔ جب دل خراب ہو جاتا ہے تو نگاہیں آوارہ ہو جاتی ہے، جب دل خراب ہو جاتا ہے تو ذہن و فکر جو ہے بیکار ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے قرآن مقدس نے قانون عطا فرمایا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جب بندہ مومن نماز کے لیے پروردگار عالم کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے، رب ذوالجلال اسے اپنی رحمتوں کے بارش اس پر فرماتا ہے۔ جب وہ رکوع کرتا ہے پروردگار عالم اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اور جیسے ہی وہ سجدہ کرتا ہے اللہ اکبر، تو پروردگار عالم کی رحمتوں کا ایسا نزول ہوتا ہے کہ وہ دل جو گناہوں کی محبت میں مبتلا ہو چکا تھا، وہ دل جو دنیا کی محبت میں مبتلا ہو کر کے گناہوں میں پڑ چکا تھا اور پورے بدن کو اس نے خراب کر رکھا تھا، نماز دل کو سدھارتی ہے، نماز دل کو صاف و شفاف کرتی ہے، نماز دل کو آئینہ بناتی ہے، نماز دل پر قید و بند کی جو ہے زنجیریں لگاتی ہے۔ جس دل میں مصطفیٰ کریم کی محبت جلوگر ہو، جو دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائے، وہ دل کبھی جو ہے بدن کو گناہ کا حکم نہیں دیتا، وہ دل کبھی برائیوں کی طرف نہیں جاتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم نے دیکھا ہے کہ دنیا کے قید و بند میں رہنے والا انسان سدھر نہ سکا، لیکن دل کو رب کی بارگاہ میں جھکا لیا، نماز کی پابندی کر لیا تو انسان سدھرتا ہوا نظر آیا۔ سبحان اللہ، اس کی زندگی میں تبدیلی آتی نظر آئی۔ اس کے کئی واقعات ہیں، کئی حکایتیں ہیں۔ آج لوگ یہ سوچ سکتے ہیں کہ بہت سے بندے ہم نے ایسے دیکھے ہیں جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن زنا بھی کرتے ہیں، جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن شراب بھی پیتے ہیں، جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن چوری بھی کرتے ہیں، جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن جھوٹ بھی بولتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہی واقعہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص کے حوالے سے بات پیش کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کے فلاں فلاں وہ شخص ساتھی ہیں، وہ نماز بھی پڑھتے ہیں اور گناہ کی طرف بھی جا رہے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں اور جھوٹ بھی بول رہے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں اور گناہ ان کی زندگی میں ہے۔ اللہ اللہ، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک وہ نماز پڑھتا رہے گا، ایک دن آئے گا اس کی نماز اس کے گناہوں سے اسے روک دے گی، ایک دن آئے گا اس کی نماز اس کے گناہوں سے اسے روک دے گی، تم دیکھو گے۔ پھر فرمایا میرے مصطفیٰ نے، کیا تم سوچتے ہو کہ کسی آدمی کے گھر کے سامنے 5 نہریں ہوں اور روزانہ اس کا گزر ان نہروں سے ہوتا ہو، ان نہروں سے ہو کر کے وہ گزرتا ہو، تو بتاؤ تو صحیح کیا اس کے بدن پر میل و کچیل کے آثار نظر آئیں گے؟ بتاؤ تو صحیح کیا اس کا لباس گندا رہے گا؟ بتاؤ تو صحیح کیا کسی گندگی اور کسی میل و کچیل کو اس کے بدن اور اس کے لباس سے علاقہ رہے گا؟ تو صحابہ نے عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ، جو 5 وقت نہروں سے گزرتا ہے، پانی سے گزرتا ہے، تو اس کا بدن بھی صاف ہو جائے گا اور اس کا لباس بھی صاف ہو جائے گا۔ تو مصطفیٰ کریم ارشاد فرماتے ہیں، ایسے ہی حال اس نمازی کا ہے، ایسے ہی حال اس نماز پڑھنے والے کا ہے جو 5 وقت اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے، گناہوں میں لتھڑا ہوا ہے، لیکن پروردگار عالم ہر نماز پڑھنے کے عوض میں اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا کرتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ بندے مومن فجر کی نماز پڑھتا ہے تو ظہر کی نماز کے لیے جب وہ آتا ہے تو فجر سے لے کر ظہر کی نماز تک جتنی غلطیاں، جتنے گناہ اس سے سرزد ہوئے ہیں، ظہر کی نماز پڑھنے کی برکت سے پروردگار عالم فجر کے بعد سے ظہر تک ہوئے اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طرح ظہر سے عصر تک، اسی طرح عصر سے مغرب تک، اسی طرح مغرب سے عشاء تک، اسی طرح عشاء سے فجر تک۔ سبحان اللہ، عزیزان ملت اسلامیہ، کئی حکایتیں ہیں، کئی معاملات ہیں جو ہم نے دیکھے ہیں۔ زمانے نے دکھایا ہے کہ چور، نماز چور کو نیکوکار بنا دیا کرتی ہے، زانی، نماز زانی کو زنا سے توبہ کرنے پر مجبور کر دیا کرتی ہے۔ اللہ اکبر، رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہا ہے، یہ مشہور اللہ کی ولیہ ہے، مشہور ولیہ ہے۔ اللہ اکبر، رابعہ بصریہ ایک رات ذکر و اذکار میں اپنے گھر میں مشغول ہیں، اچانک ان کے گھر میں ایک چور آ جاتا ہے، تلاش کرنے لگتا ہے
کہ کہیں کوئی سامان مل جائے، تلاش کرنے لگتا ہے کوئی روپیہ پیسہ مل جائے، لیکن نہ اسے کوئی سامان ملتا ہے نہ کوئی روپیہ پیسہ ملتا ہے۔ ایک لوٹا تھا پانی پینے کا، بس وہ گھر میں رکھا ہوا ہے۔ رابعہ بصریہ علیہ رحمہ اسے فرماتی ہے کہ بھائی کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ تم غربت کے عالم میں میرے گھر آئے ہو، چوری کرنے کے لیے آئے ہو، تو لہذا تمہیں یہاں کچھ نہیں ملے گا، اور خالی ہاتھ تو میں تمہیں جانے نہیں دوں گی۔ وہ پوری تلاش کرتا ہے، کچھ نہیں ملتا ہے، تو کہتے ہیں کہ خالی ہاتھ تو میں تمہیں جانے نہیں دوں گی، اور اگر تم جانے کی کوشش کرتے ہو تو تمہیں حوالے کر دیا جائے گا۔ تو عرض کرنے لگتا ہے کہ ٹھیک ہے، ارشاد فرمائیں کہ کیا ایسا کام کروں جو مجھے کچھ مل جائے؟ تو آپ فرماتی ہیں اس کمرے میں جاؤ اور وہاں پانی کا لوٹا رکھا ہوا ہے، اس سے وضو کرو، مصلی بچھاؤ اور نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، تم جو چاہو گے تمہیں مل جائے گا۔ اللہ اکبر! وہ شخص وضو کرتا ہے، نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، ادھر وہ شخص نماز کے لیے کھڑا ہے، ادھر رابعہ بصریہ نماز کے لیے کھڑی ہے، ادھر وہ شخص جو ہے قیام میں ہے، رابعہ بصریہ کے ہاتھ اٹھے ہیں، وہ شخص رکوع کر رہا ہے، رابعہ بصریہ کے ہاتھ دعاؤں کے لیے اٹھے ہیں۔ جیسے ہی وہ شخص سجدے میں جاتا ہے، رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سجدے میں جاتی ہے اور مولا کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، پروردگار میرا کام تجھے، میرا کام تیرے اس بندے کو تیری بارگاہ تک پہنچانا تھا۔ اے پروردگار عالم، یہ چور ہے، یہ گناہگار صحیح، بدکار صحیح، لیکن پروردگار عالم تیری اس نیک بندی نے، تیری اس جو ہے گناہگار بندی نے، اے مولا تیرے اس گناہگار بندے کو تیری بارگاہ تک پہنچا دیا ہے۔ پہنچانا میرا کام تھا، قبول کرنا تیرا کام ہے۔ وہ شخص جب سجدے میں جاتا ہے، دل کی دنیا بدل گئی ہے، چور ہے، پوری زندگی چوری کرتا رہا، لیکن ایک سجدے نے اس کی زندگی کو تبدیل کر دیا۔ بہت دیر ہو گئی نہیں نکلا، سحر کا وقت قریب آ گیا۔ جب رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہاں پہنچی تو وہ سلام پھیر رہا تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اے بھائی کیا تمہیں جو چاہیے تھا وہ مل گیا؟ تو شخص کی آنکھوں میں آنسو تھے، زار قطار رو رہا تھا۔ عرض کیا کہ بہن مجھے وہ ملا ہے جو میری پوری زندگی کسی خزانے کو پا کر بھی نہ ملتا، پوری زندگی کسی دولت کو حاصل کر کے بھی نہ ملتا۔ اے رابعہ آپ نے کرم فرمایا، رب کی بارگاہ تک پہنچا دیا، مجھے سب سے بڑی نعمت میرے رب کی رضا مجھے مل گئی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رب کی رحمت جب جوش میں ہو، رب کی رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے۔ جب رب کی رحمت جب بہانہ ڈھونڈتی ہے، بندہ ایک سجدہ کرتا ہے، پروردگار عالم اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا کرتا ہے۔ ایسے ہی عزیزان ملت اسلامیہ، بصرہ کی سرزمین پر ایک طوائفہ عورت نے بسیرا بسایا۔ نیکوکار لوگ رہتے تھے، جوان نمازی تھے، نیک تھے، اچھے کام کیا کرتے تھے، لیکن جیسے ہی وہ طوائفہ اس شہر میں آ کر کے رہنے لگی تو وہ نوجوان جو کل تک نمازی تھے، وہ نوجوان جو کل تک نیک کام کیا کرتے تھے، وہ نوجوان جن کی نگاہیں آوارہ نہ تھی، وہ نوجوان جنہوں نے کبھی غیر محرم کو دیکھا نہ تھا، لیکن یہ بڑی حسین و جمیل عورت تھی۔ جب اس نے اپنا تماشا وہاں شروع کیا، اس طوائفہ نے جب ناچ گانا شروع کیا، اللہ اکبر، وہ نوجوان جو کل تک نمازی تھے، نیکوکار تھے، ماں باپ کے فرما بردار تھے، اچھے تھے، سچے بندے تھے، لیکن اس کے دام فریب میں وہ آ گئے اور روزانہ اس کے پاس جا کر کے بیٹھنے لگے۔ نمازیں برباد ہو رہی ہیں، اس کے پاس وقت گزر رہا ہے، گناہ کر رہے ہیں، اس کے پاس وقت گزر رہا ہے، والدین آواز دے رہے ہیں لیکن نافرمانی کر رہے ہیں، اسی عورت کے پاس وقت گزر رہا ہے۔ اللہ اکبر! بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں لوگ، یہ بسطام کی سرزمین پر وہ عورت آئی تھی، بصرہ میں نے غلطی سے کہہ دیا، بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں لوگ تشریف لاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا بایزید بسطامی، کل تک وہ نوجوان جو نمازوں کے دل دادا تھے، کل تک وہ جو نوجوان جو نیکیوں پر عمل کیا کرتے تھے، لیکن آج ایک عورت نے بگاڑ پیدا کر دیا ہے، آج ایک عورت کے حسن و جمال نے مسجدوں سے انہیں دور کر دیا ہے، آج ایک عورت کے حسن و جمال نے انہیں والدین کا نافرمان بنا دیا ہے، آج ایک عورت کے حسن و جمال نے انہیں جھوٹ بولنے پر آمادہ کر دیا ہے۔ یا بایزید، اگر یہی حال چلتا رہا
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہیں قہر و غضب نہ نازل ہو جائے، لہذا آپ کچھ فرمائیں، آپ کچھ مدد کریں۔ بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نیکوکار بندے، بہت بڑے اللہ کے ولی، اللہ اکبر، آپ کہتے کہ ٹھیک ہے آج بایزید اس کے در پہ آئے گا، لہذا آپ ایک مسلح ہاتھ میں لیتے ہیں اور اس عورت کے دروازے پر پہنچ جاتے ہیں، وہاں پر پہنچ کر مسلح بچھاتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں۔ جب نوجوان ہر کوئی بایزید بستامی کی عزت کیا کرتا تھا، ہر کوئی بایزید بستامی کی تعظیم کیا کرتا تھا، ادب کیا کرتا تھا، اللہ اللہ نوجوان آ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں اللہ کے ولی بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھ کر چلے جاتے ہیں، آتے ہیں دیکھتے ہیں بایزید بستامی بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھ کر کے چلے جاتے ہیں۔ وہ عورت انتظار میں ہے، کوئی آئے گا، کوئی گراہک آئے گا، وہ انتظار کر رہی ہے، صبح سے شام ہو جاتی ہے لیکن کوئی نہیں آتا، لہذا وہ شام میں دروازے کے باہر جب قدم رکھتی ہے کیا دیکھتی ہے کہ بایزید بستامی اللہ کا ایک نیک بندہ مسلح بچھائے ہوئے یہاں بیٹھا ہوا ہے، لہذا وہ عورت عرض کرتی ہے کہ اے نیک بندے، تیری جگہ مسجد میں ہے، تیری جگہ عبادت خانوں میں ہے، تیرا یہاں کیا کام ہے، کیوں میرا تو کاروبار خراب کر رہا ہے؟ بایزید بستامی ارشاد فرماتے ہیں، اے عورت، جب تیرے پاس کوئی آتا ہے تو اسے منع نہیں کرتی ہے، جب تیرے پاس کوئی آتا ہے تو اسے بھیجا نہیں کرتی ہے، جیسے کل لوگ آیا کرتے تھے آج بایزید آیا ہے، جیسے کل لوگوں سے تو روپیہ لیا کرتی تھی آج بایزید روپیہ لے کر کے آیا ہے، جیسے تو کل لوگوں کی باتیں مانا کرتی تھی آج تجھے بایزید کی بات ماننی ہوگی۔ اللہ اکبر، روپوں کی تھیلی وہ عورت کے ہاتھ میں دیتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں یہ روپے لے کر کے تو کیا کرتی ہے؟ وہ عورت کہتی ہے کہ روپے لے کر کے جو مجھے روپے دیتا ہے وہ جو کہتا ہے میں وہ کرتی ہوں۔ بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے آج میں ان سے زیادہ روپے تجھے دے رہا ہوں، جو میں کہوں گا تجھے وہ کرنا ہوگا۔ وہ عورت کہتی ہے ٹھیک ہے یہی تو میرا کام ہے کہ میرا گراہک جو مجھے کہے میں وہی کروں۔ اللہ اللہ، بایزید بستانی اسے کمرے میں لے جاتے ہیں اور اس کے گھر کے دوسرے کمرے میں لے جا کر کے وہی مسلح جو ساتھ لائے تھے بچھاتے ہیں اور کہتے ہیں عورت کھڑی ہو جا، اے عورت قیام کر، اے عورت رکوع کر، اے عورت سجدہ کر۔ وہ عورت نے دیکھا کہ کل تک جو جو آتے تھے اللہ اکبر میرے بدن کا استعمال کرتے تھے، میرے حسن کا استعمال کرتے تھے، لیکن یہ بڑا عجیب شخص آیا ہے، پیسے بھی دے رہا ہے اور مجھے مصلی پر کھڑے رہ کر نماز پڑھنے کا حکم دے رہا ہے، لیکن وہ عورت کہتی ہے مجھے کیا ہے، مجھے تو پیسے سے مطلب ہے، پیسہ مل جائے چاہے تو مجھ سے یہ کروائے۔ اللہ اکبر، قیام میں وہ عورت ہے، ادھر بایزید بستامی الگ مسلح بچھائے، یہ بھی قیام میں ہے، وہ عورت رکوع کرتی ہے، بایزید بستامی رکوع کرتے ہیں، وہ عورت سجدہ کرتی ہے، بایزید بستامی سجدہ کرتے ہیں اور رب کی بارگاہ میں گزار ہوتے ہیں، پروردگار عالم گناہگار تیری بندی تھی، پروردگار عالم بدکار تیری بندی تھی، لیکن اے پروردگار میری کوئی نیکی اگر تیری بارگاہ میں قبول ہو گئی ہو، اے مولا اس نیکی کو وسیلہ بنا کر میں تجھ سے طلب کرتا ہوں، اے پروردگار عالم اس کو تیری بارگاہ میں جھکانا میرا کام تھا، قبول کرنا تیرا کام تھا۔ اے اللہ تیری اس بندی کے دل کی دنیا کو بدل دے۔ اللہ اللہ، عزیزان ملت اسلامیہ، جب وہ بندی سجدے سے سر اٹھاتی ہے، جب وہ سجدے میں گئی تھی، ایک طوائفہ تھی، ایک بدکارہ تھی، ایک گناہگار تھی، لیکن جیسے ہی سجدے سے سر اٹھاتی ہے حاجب قیدی سے آگ آتی ہے، اے بایزید سجدے میں جانے سے پہلے تو یہ طوائفہ تھی، بدکارہ تھی، لیکن جیسے ہی اس نے سجدہ کیا ہے اے بایزید اب یہ اللہ کی ولیہ بن گئی ہے۔ سبحان اللہ، ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے وہ آدمی کو نجات۔ پروردگار عالم ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے کی چند باتیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگر موقع رہے گا تو بتائی جائے گی۔ مولا تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔